السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پہ آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آغاز وحی کا بیان جو ہم صحیح بخاری شریف سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کی حدیث کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کے ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ہجلیہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت آپ کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے آپ کو اور اپنے ترجمان مطلب بتانے والے کو بلا کر کہا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے اس کا کون قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس آدمی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سوال کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی ہی بدنامی کا ڈر نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، اس کے خاندان میں سے کئی بادشاہ گزرے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کا ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کہنے لگا، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے کیا اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹا کہا کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح راضی نامہ کی ایک مدت گزار رہے ہیں۔ معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے۔ کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا،
وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور غریب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس آدمی ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، اور رواج یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے خاندان میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ آدمی ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرتا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت کو چاہنے والا ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کتنی باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر یہ سچ ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دہیہ
कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए हाकिम बुसरा के पास भेजा था और उसने वो खत हरकल को पहुंचा दिया था। हरकल ने इसे पढ़ा, जिसमें ये लिखा था कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के बंदे और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हरकल अजीम रोम के नाम। उस आदमी पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद में तुझे कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत देता हूँ। मुसलमान हो जा, तू महफूज रहेगा। अल्लाह ताला तुझे दोहरा सवाब देगा। फिर अगर तू ये बात ना माने तो तेरी रियाया जनता का गुनाह भी तुझ पर होगा। ए पहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे बीच बरोबर है। हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें और उनके साथ किसी को शरीक ना करें, और हमें से कोई अल्लाह के अलावा एक दूसरे को अपनी बिगड़ी बनाने वाला ना समझो। पास अगर यह लोग फिर जाए तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो फर्मा बरदार हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब हरकल जो कहना चाहता था कह चुका और खत पढ़कर फारिग हुआ तो वहाँ आवाज़ें बुलंद हुई और बहुत शोर मचा और हम बाहर निकाल दिए गए। मैंने बाहर आकर अपने साथियों से कहा, अबू कबसा के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बड़ा ज़ोर पकड़ गया। इससे तो रोमियों का बादशाह भी डरता है। उस रोज़ के बाद मुझे बरोबर यकीन रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ज़रूर गालिब होगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरा अंदर इस्लाम पैदा कर दिया। इब्ने नतूर, जो बैतुल मुक़द्दस के गवर्नर हरकल का करसाज और शाम के ईसाइयों का पादरी था, बयान करता है कि हरकल जब बैतुल मुक़द्दस आया तो एक रोज़ सुबह के वक्त गमी के साथ उठा और उसके कुछ साथी कहने लगे, हम देखते हैं कि आपकी हालत कुछ बुझी बुझी है। इब्ने नतूर ने कहा कि हरकल माहिरे नुज़्मी और सितारों को पहचानने वाला था। जब लोगों ने उससे पूछा तो कहने लगा कि मैंने आज रात तारों पर एक निगाह डाली तो देखता हूँ कि खतना मुसलमानी करने वालों का बादशाह जाहिर हो चुका है। बताओ, इन दिनों कौन लोग खतना करते हैं? साथी कहने लगे, यहूदियों के सिवा कोई नहीं करता। उसने फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने इलाके वालों को परवाना खबर भेज दें कि तमाम यहूदियों को मार डालो। इस गुफ्तगू के दौरान ही हरकल के सामने एक आदमी पेश किया गया जिसे गरसन के बादशाह ने भेजा था, और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बयान करता था। जब हरकल ने इससे तमाम मालूमात हासिल कर ली तो कहने लगा कि इसे ले जाओ और देखो कि इसका खतना हुआ है या नहीं। लोगों ने इसे देखा और हरकल को बताया कि इसका खतना हुआ है। हरकल ने उससे पूछा कि अरब खतना करता है? उसने कहा, हाँ, वह खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा, यही आदमी पैगंबर इस उम्मत का बादशाह है जिसका ज़हूर हो चुका है। फिर हरकल ने अपने इल्म में हमपाल एक दोस्त को रोमियों में खत लिखा और खुद हिमास रवाना हो गए। अभी हिमास नहीं पहुंचा था कि
اسے اپنے دوست کا جواب مل گیا کہ رائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں حرکہ کی طرف تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر ملک حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا، پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگو، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ اب جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہیں۔